اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے 3 موضوع ہیں اور تینوں موضوع انتہائی اہم ہیں۔ پہلا موضوع ہے کہ ایک کرپٹ اور بددیانت جج محسن اختر کیانی نے ایک 8 صفحات کا حکم جاری کر کے ISI چیف کو طلب کیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ عمران نیازی اور پنکی پیرنی نے جیل میں نئی فرمائش کی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ماہم بلوچ پاکستان سے ناروے فرار ہو گئی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ ایک دہشت گرد تنظیموں کی سرپرست اعلیٰ جس کو اسلام آباد میں لا کے احمد میر عالمی طاقتوں سے پیسے لے کے مظاہرے کرواتا تھا، یہ سب کے سب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا، سی پیک روکنے کے چکر میں ہی ہے۔ اور انشاءاللہ سی پیک نہیں رکے گا، وہ کمپلیٹ ہو کے رہے گا، اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے تعارف ہو جائے، جی میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور الحمدللہ میں 1 جنوری 2024 کو 75 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں، 76واں سال سٹارٹ ہو گیا ہے۔ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے، اور اس کے علاوہ الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا میں۔ وہ پرنٹ میڈیا کا دور تھا، باذوق لوگ تھے، پڑھتے تھے۔ بعد میں پھر الیکٹرانک میڈیا آیا، اس میں نہیں چل سکا۔ کیونکہ اس میں ایک لکھا لکھایا پرچہ تھما دیا جاتا تھا کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ تو جب میں دیکھتا کہ اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا تو میں پھر معذرت کر لیتا تھا، اور بعد میں پھر انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے کام کا بندہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کی ایسی کرم نوازی ہوئی کہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا۔ یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ تو میری آپ سب سے بس ایک ہی درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سے بھی سبسکرائب کروائیں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، خصوصاً فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور باقی پہ گروپ جتنے بھی ہیں ان میں شیئر کر دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، یہ میں تو پہلے دن سے، میری آج سے 1 سال پہلے کی پیچھے چلے جائیں نا، عمران کے دور کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کیا کہا تھا کہ اب فوج سے مایوس ہو کر عالمی طاقتوں نے ججوں کو خریدنا شروع کر دیا ہے، وکیلوں کو خریدنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن الحمدللہ ججوں کی زیادہ تعداد بکی ہے، وکیلوں کی الحمدللہ بہت کم تعداد ہے جو بکی ہے۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ایماندار ججوں کو اور ایماندار وکیلوں کو۔ یہ کرپٹ جج اور کرپٹ وکیل جو ہیں نا، یہ ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ محسن جو ہے نا، محسن اختر کیانی، اس کی کیا اوقات ہے؟ یہ خود کرپشن میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کا، اس کی پوری فیملی پی ٹی آئی کی ممبر ہے، اور یہ جتنے بھی جج ہیں نا، یہ سب ڈالر لے رہے ہیں۔ ان کے پیچھے دیکھیں نا، نسلیں، نیشنلٹی امریکہ کی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انگلینڈ کی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیسہ پاکستان سے لے رہے ہیں،
کرسی پہ بیٹھ کے فیصلے پاکستان میں کر رہے ہیں، اور کون سی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کی اتنی پاور ہے کہ وہ 26 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو ایک فیصلے کے ذریعے گھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ اتنی پاور ہے ان کرپٹ ججوں میں۔ لیکن اب عوام باشعور ہو گئی ہے، الحمدللہ میڈیا نے عوام کو شعور دے دیا ہے، اب عوام ان کرپٹ ججوں کو سمجھ گئی ہے۔ یہ 6 جج اس کے ساتھ ہو رہے ہیں، 7واں یہ ہے۔ اس کے علاوہ 5 جج سپریم کورٹ میں بھی 6 جج بیٹھے ہوئے ہیں، 5 جج وہ ہیں، اور چھٹا اب یہ اسلام آباد کا چیف جسٹس جو گیا ہے سپریم کورٹ میں، یہ بھی پی ٹی آئی کا ہی وہ ہے، عالمی طاقتوں کا ہی ایجنٹ ہے۔ یہ سب کے سب ڈالر لے کے بکے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا ایک ہی مشن ہے، فوج کو بدنام کرنا، آئی ایس آئی کو بدنام کرنا، عوام کو اور فوج کو لڑانا، اور ملک کو کمزور کرنا، اور سی پیک کو روکنا۔ اصل مقصد سی پیک کو روکنا ہے۔ یہ عالمی طاقتوں کی جنگ ہے سی پیک روکنے کے لیے، اور اس میں وہ تو طاقتیں ڈائریکٹ تو کچھ نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ ایک پاورفل ایٹمی ملک ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کیا کہا تھا کہ ہمیں اگر کسی ملک سے خطرہ ہے تو وہ پاکستان ہے۔ تو پاکستان کو وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو لڑا کے کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس میں ان کو ناکامی ہوگی، کیونکہ اب لوگوں میں شعور آ گیا۔ چند ایک یوتھڑ قوم جو ہے نا، ان کو اللہ ہدایت دے، نہیں تو اللہ ان کو اٹھا لے اس دنیا سے ہی۔ پہلے ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کی نسلوں کو بھی نیست و نابود کر دے، آمین۔ یہ دیکھیں 8 صفحات پہ مشتمل فیصلہ دیا ہے اس نے جسٹس محسن اختر کیانی نے 8 صفحات پہ مشتمل فیصلہ دیا ہے۔ اس میں اس نے لکھا ہے، اچھا فیصلہ دیکھیں اردو میں لکھ رہا ہے۔ یہ تو کرپٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان پڑھ بھی ہے، اس کو انگلش لکھنا ہی نہیں آتی ہے، میٹرک بھی مشکلوں سے، میرا نہیں خیال ہے اس نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے۔ یہ پیسے دے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سیٹیں انہوں نے خریدی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے تو اس پہ بیٹھ کے یہ بے تحاشا کرپشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جتنے بھی 4 ماشاءاللہ ملک میں لگے ہیں نا، اس کے پیچھے بھی یہ کرپٹ جج ہی تھے، یہ ان کو سپورٹ کرتے تھے، خود اپنی کرپشن چھپانے کے لیے جرنیلوں کے ساتھ مل جاتے تھے۔ یہ اگر سپورٹ نہ کرتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا جو ایک بھی ماشاءاللہ لگے۔ اگر ایوب خان کو اسی وقت یہ انکار کر دیتے نا، تو ایوب خان کے باپ میں بھی ہمت نہیں تھی کہ پاکستان کے آئین کو توڑ سکتا اور پاکستان میں مارشل لا لگا سکتا۔ تو اس نے 8 صفحات پہ مشتمل فیصلہ دیا ہے کہ جناب 29 مئی کو آئی ایس آئی چیف اور سیکرٹری داخلہ دونوں عدالت میں پیش ہوں۔ اب اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ اگر تو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوتا تو آئین پاکستان کو تو پڑھ لیتا پہلے۔ آئین پاکستان میں واضح طور پہ آرٹیکل 119 کی سب شک 3 کے تحت تحفظ حاصل ہے آرمی چیف کو اور نیوی چیف کو، ایئر فورس چیف کو، اور تمام سینئر اور جونیئر افسران کو، حاضر سروس جو ہیں ان سب کو تحفظ حاصل ہے آئین کے آرٹیکل 119 کے سب سیکشن 3 کے تحت۔ اس کا یہ تو کیا، اس کا باپ بھی یقین جانیے ان کو نہیں بلا سکتا ہے۔ وہ جو عالمی طاقتوں کو ایجنٹ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا 6 جج، ان کے باپ میں بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ بلا سکے کسی حاضر سروس جرنیل کو، نہیں بلا سکتے ہیں، صدر وزیر اعظم کو بھی نہیں بلا سکتے ہیں۔ وہ تو جڈو تھا، نواز شریف یا شہباز شریف جڈو ہیں، بزدل ہیں، جو بھاگتے ہوئے پیش ہو جاتے تھے۔ ایک دن بھی عمران نیازی نہیں پیش ہوا تھا کسی بھی عدالت میں، وہ کہتا تھا میں وزیر اعظم ہوں، مجھے تحفظ حاصل ہے، اور واقعی تحفظ حاصل ہے وزیر اعظم کو بھی، صدر کو بھی، آئین میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو پیش ہوتے ہیں نا جا کے، یہ اپنی عزت خود انہوں نے 1 ٹکے جتنی کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے آئی ایس آئی کے کمانڈر نہیں پیش ہوں گے، نہ ہی وزیر داخلہ پیش ہوں گے۔
اور نہ ہی ان میں پاور ہے کہ ان کو بلا سکے. یہ خود کرپٹ جج ہیں تو ان میں کیا پاور ہے ان کو بلا سکیں. تو اب عوام کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو جائے، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہو جائے. جب فوج کے پیچھے 26 کروڑ عوام ہوں گے تو ان کرپٹ ججوں کا، ان عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں کا باپ بھی فوج کو اور عوام کو کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ لڑا سکتا ہے. یہ دیکھیں جو دہشت گرد فوج پہ حملوں میں ملوث تھے، ان الو کے پٹھوں نے ان کو پی کے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا، وزیر بنا دیے، ان کو الیکشن لڑوا دیا. بھائی وہ اپنے باپ سب کو چھوڑو نا، پھر جیل کے دروازے کھولو، سب کو رہا کرو، سب کو الیکشن لڑنے دو. پھر کیا وہ باقیوں کے ساتھ دشمنی ہے یا وہ ان سے ڈالر ملنے کی امید نہیں ہے؟ یہ ان کرپٹ ججوں نے، بغیرت غلیظ نسل کے ججوں نے عالمی طاقتوں سے پیسہ لے کے وہ ملونہ آسیہ ملونہ کو باہر بری کر کے باہر بھجوا دیا تھا. حالانکہ وہ تسلیم کر چکی تھی کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں نے نبی پاک کی توہین کی ہے، جبکہ خود تسلیم کر چکی تھی. اس کے بعد کس قانون کے تحت انہوں نے اس کو بری کر کے جو باہر بھجوایا تھا؟ عمران کی حکومت میں ہوا تھا، اس میں پوری طرح عمران قادیانی بھی ملوث ہے. تو اب دیکھیں، دین بچائیں، اپنی آخرت بچائیں. یہ سیاسی پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اپنے ملک کا ساتھ دیں. یہ کرپٹ ججوں نے تو بھاگ جانا. یہ تو ان کے پاس تو نیشنلٹیاں بھی پاکستان کی نہیں ہے، یہ امریکی شہری ہیں، انہوں نے تو واپس بھاگ جانا ہے. ان کے بچوں کی بھی شہریت امریکہ کی ہے، یہ تو ان کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے تو واپس بھاگ جانا ہے. تو کوشش کریں اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اور ان کرپٹ ججوں کو نشان عبرت بنانے میں حکومت کا ساتھ دیں. حکومت کی بہت بزدلی ہو چکی ہے اس میں. اگر عمران نیازی ہر روز کیسوں میں بری ہو رہا ہے نا، اس میں پاکستان کا اٹارنی جنرل بھی شامل ہے. یہ شہباز شریف کو عقل کب آئے گی، وزارت داخلہ کو عقل کب آئے گی کہ اس کو اٹھا کے پھینکے باہر اور نیا اٹارنی جنرل لے کے آئیں جو کم از کم مقابلہ تو کرے نا. یہ اتنی آسانی کے ساتھ فوج کے پہ حملہ ور ہونے والے بری نہیں ہو سکیں گے. اگر اس میں ہوں گے تو ہم حکومت کا بھی پوری طرح کرتا دھرتا شامل کریں گے. اس میں حکومت بھی پوری طرح شامل ہوگی. پھر اس میں ہم صرف اور صرف اپنی فوج کا ساتھ دیں گے، کسی حکومت کا، کسی نواز شریف، شہباز شریف یا زرداری یا کسی عمران کا یا کسی چرسی پوڈری کا ساتھ نہیں دیں گے ہم. کیونکہ سینے پہ جا کے گولی کھاتے یا تو پاک فوج کھاتی ہے. ہاں یوں تھوڑے کہتے ہیں کہ بھائی کون سا احسان کرتے ہیں، تنخواہ نہیں لیتے. بھائی تمہیں میں ان سے ڈبل سیلری دیتا ہوں، ایک رات صرف تم سیاچین کے برف پوش علاقے میں گزار کے دکھا دو، بس ڈبل سیلری لے لینا ایک رات کی. یا بارڈر پہ جا کے کھڑے ہو کے گولی کھاؤ نا سینے پہ، پھر میں کہوں یوں تھوڑ قوم سچ کہہ رہی ہے. یہ بددعائی ہوئی قوم ہے. تو اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب کہ ایک خوشخبری بھی ہے، وہ آخر میں بتاؤں گا. تو اب آپ آ جائیں جناب کہ ایک ماہم بلوچ نام کی لڑکی بلوچستان سے آتی تھی، 8-10-20 عورتوں کو ساتھ ملا کے. یہ امریکہ کے ایجنٹ تھی. اس کا مقصد ہی یہی تھا، یورپی ممالک کے ایجنٹ تھی کہ افراتفری بلوچستان میں پیدا کرنا اور سی پیک کو روکنا. اور یہاں پہ آ کے اسلام آباد میں بیٹھ جاتی تھی. یہاں پہ ان کا سب سے بڑا غدار بیٹھا ہوا ہے احمد میر. احمد میر اس کو نہ صرف سپورٹ کرتا تھا بلکہ خیمے بھی لگا کے دیتا تھا، تینوں ٹائم کا کھانا بھی سپلائی کرتا تھا. اور یہ سب جتنے بھی نام صحافی احمد میر ہو گیا، یا یہ کیا نام ہے وہ یہ عمران ریاض تو خیر صحافی ہے ہی نہیں ہے، وہ تو عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے. اور اسی طرح یہ سب پیسہ لے کے نا تو صحافیوں کے لبادے میں یہ غدار ہیں. عادل راجہ دیکھیں، وہ بھی اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے، جو کہ CIA سے باقاعدہ تنخواہ لیتا ہے، یہ راز سے موساد سے تنخواہ لیتا ہے.
وہ بھی اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے۔ یہ صحافت کی آڑ میں غدار ہیں سب کے سب۔ اچھا، ماہم بلوچ علیحدگی کی تحریک جو تھی نا، اس کی سرکردہ رکن تھی، اور یہ یہاں پہ آ کے شور کیا کرتی تھی، اور اب جیسے اس کو موقع ملا ہے نا، وہ ایران کے راستے ناروے فرار ہو گئی ہے، دبئی کے راستے، یہاں سے افغانستان گئی ہے، افغانستان سے دبئی گئی ہے، دبئی سے ناروے پہنچ گئی ہے۔ تو اس کے بعد اب آپ آخر میں ایک خوشخبری سن لیں کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا سٹاک ایکسچینج جو عمرانڈو دور میں کریش ہو چکا تھا، 20,000 پوائنٹ پہ آ گیا ہوا تھا، الحمدللہ وہ آج تاریخ کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، 80,000 کو انشاءاللہ پیر والے دن کراس کر جائے گا۔ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے، 78,000 پوائنٹ پہ کھڑا ہے۔ 78,000 پوائنٹ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے پورے ورلڈ میں، کہ کوئی سٹاک ایکسچینج ابھی تک ان حدوں کو نہیں چھو پائی ہے۔ اگر 80,000 کراس کر جاتا ہے نا پاکستان کا سٹاک ایکسچینج، تو یہ سمجھ لیں گے پوری دنیا کا نمبر 1 سٹاک ایکسچینج بن جائے گا۔ انویسٹر آ رہے ہیں سب، یہ سب کے سب، سب سے زیادہ محنت اس میں آرمی چیف کی ہے، اور اس کے بعد موجودہ گورنمنٹ کی ہے۔ بزدل ضرور ہے لیکن فیصلے اچھے کر رہے ہیں۔ تو باقی آپ دیکھیں، اس کے علاوہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے، جو ہم ترس گئے تھے عمرانڈو دور میں۔ دیکھیں اب گھی سستا ہو گیا، آٹا، چینی، پیٹرول، ہر چیز کے ریٹ نیچے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ مزید آئیں گے۔ روٹی کا ریٹ نیچے آ گیا ہے، نان کا ریٹ نیچے آ گیا ہے، گھی، چینی، آٹا، ہر ضرورت کی چیز، بجلی کے ریٹ کم ہو گئے ہیں، گیس کے ریٹ کم ہو گئے ہیں، مزید کم ہو رہے ہیں۔ سولر، عمرانڈو دور میں سولر کی ایک پلیٹ، سولر کا ریٹ تھا 85 روپے پر یونٹ، اور اب کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 16 روپے پر یونٹ، اور جو بیسٹ کوالٹی ہے نا وہ 26 روپے پر یونٹ، جو عمران کے دور میں 125 روپے 130 روپے پر یونٹ تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ اور اب آپ آ جائیں جناب ایک اور خوشخبری کے لیے، عوام کے لیے اب خوشخبریاں ہیں۔ انشاءاللہ سی پیک پہ کام دوبارہ شروع ہو گیا، دن رات کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ زور و شوروں سے جاری ہے، اور بہت بڑا معاہدہ ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف جرمنی کے درمیان۔ جرمنی اپنا سب سے بڑا کارخانہ جو بوئنگ جہاز بنانے والا ہے، یہ سواریوں والے جہاز، یہ بنانے والا پاکستان شفٹ کر رہا ہے سی پیک کے تحت، اور عنقریب یہ اسی سال کے اندر ہی 2-3 مہینوں کے اندر شفٹ ہونا شروع ہو جائے گا، کارخانہ لگنا شروع ہو جائے گا، اور 2025 میں اس کا افتتاح بھی کر دیا جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہماری معیشت مضبوط ہوگی، ملک میں نام ہوگا کہ پوری دنیا میں جہاز جب جرمنی سیل کرے گا تو اس کے اوپر لکھا ہوگا میڈ ان پاکستان، سواریوں والے جہاز۔ اب دیکھیں اللہ کیسے، میں کہہ رہا تھا نا اللہ ضرور مدد کرے گا، اس کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے، انشاءاللہ وہ آگے بھی مدد کرے گا، ہمارے ملک کو ترقی دے گا، اور ہمارا ملک اسی طرح دن دگنا رات چگنا ترقی استعمال کرے گا۔ اب یوتھڑ قوم کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یوتھڑ اپنا دماغ استعمال کرو اور گوگل سرچ کرو، ابھی گوگل سرچ کرنے کے بعد توبہ استغفار کرو اور دوبارہ سے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ یوتھڑ قوم میں 99% قادیانی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا ہے ہی قادیانیوں کی جماعت ہے، اس میں تو 99% قادیانی ہے۔ عمران کا خود سکا نانا مرزا غلام احمد قادیانی کا 13واں خلیفہ تھا۔ میری بات پہ یقین نہیں ہے نا؟ ابھی گوگل پہ جاؤ اور یوتھڑ قوم لکھو عمران قادیانی، اس کے بعد دیکھنا تمام ویڈیوز کھل جائیں گی، وہ قادیانیوں کے ساتھ مل رہا ہوگا، قادیانیوں کے ساتھ کانفرنس کر رہا ہوگا، قادیانیوں کے ساتھ میٹنگیں کر رہا ہوگا، قادیانیوں کے ساتھ وہ کھانا کھا رہا ہوگا۔ یہ قادیانی ہے۔ ایک دیکھیں، جب عمران نیازی نے کہا تھا کہ 1,40,000 پیغمبر، ان کے قرآن جعلی قرآن ہے جو مرزے کا لکھا ہوا ہے، اس میں 1,40,000 ہے۔ ہمارے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ 1,24,000، کم و پیش 1,24,000 ہیں۔ تو
یہ دیکھیں، سوچیں، سمجھیں اور اپنی افواج پاکستان کا ساتھ دیں اور پاکستان کا ساتھ دیں اور ملک کو ترقی کی طرف چل پڑا ہے۔ خدا را ملک کے آئین کا تحفظ کریں اور فوج کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں۔ ان غداروں کو بتا دیں، ان کرپٹ جرنیلوں کو اور کرپٹ ججوں کو بتا دیں، کرپٹ وکیلوں کو بتا دیں کہ پاکستان کی 26 کروڑ عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس کے بعد مختصر سی دعا ہوگی۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرما، ISI چیف جنرل ندیم انجم صاحب کی اور ان کی فیملی کی حفاظت فرما، اور ISI میں جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، ان سب کو اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ یا اللہ، بلوچستان میں ہماری جتنی بھی ایجنسیاں دشمن کے نیٹ ورک کو توڑنے میں لگی ہوئی ہیں، ان سب کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، میرے سمیت ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم سب کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما، اور جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی جلد از جلد اچھے نیک لوگوں میں شادیاں کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے نبی پاک کے صدقے میں ان کو اپنا ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما۔ جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جتنے بھی تنگ دست ہیں سب کی تنگ دستی دور فرما، سب کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، اور یا اللہ جن کے گھروں کے بجلی گیس کے میٹر بل نہ دینے کی وجہ سے اتر گئے ہیں ان سب کے لیے آسانی پیدا فرما، ان سب کے گھروں میں میٹر دوبارہ لگوانے میں ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ نبی پاک کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور یا اللہ ہم سب کے عزیز و اقارب میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جنہوں نے دعا کے لیے کہا، جنہوں نے دعا میں شامل ہوئے ہیں، ہاتھ کھڑے کیے ہیں یا بعد میں ویڈیو دیکھ کے شامل ہوں گے، یا اللہ خصوصاً میرے امی ابو اور میرے چچا اور میری بہن اور میرے بیٹے محمد رحیم اور آپ سب کے عزیز و اقارب سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ ان سب کی کے پر خاص کرم فرما، رحم فرما، یا اللہ ہم سب سے بھی راضی ہو جا، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو یا اللہ پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں، راستے سے ہٹ گئے ہیں، ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور پہ قادیانیوں کو واپس اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جو بھی یا اللہ تنگ دست ہے یا اللہ دنیا میں ہے یا اللہ
ان سب کی تندرستی دور فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں سب کے اوپر رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔